السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل دعائے گنجل عرش۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ اس دعا کے ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں سجی ہوئی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں، اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش عظیم سے نازل ہوتی ہیں انتہائی مؤثر ہے۔ بے شمار اولیاء کرام اور صوفیاء عظام نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا۔ جو شخص بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کا کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ میدان جنگ میں وہ کفار پر غالب رہے گا۔ اگر کسی سفر پر جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ جادو اور کالے علم کے وار سے محفوظ رہے گا۔ زمین و آسمان کی کوئی بلا اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ گویا کہ اس دعا کے اتنے فیوز و برکات ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اسے وہی ملے گا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، تو نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ تو جواب دیا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے سیکھا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ عزرائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے عرش کے آس پاس لکھی دیکھی، وہاں سے سیکھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں کرامت سے عنایت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 2، غیب سے اسے روزی پہنچے گی اور کوئی یہ نہ جان سکے گا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے، اسے روزی کہاں سے ملتی ہے۔ نمبر 3، اس کے دشمن مقہور ہوں گے، اگرچہ ناحق خون بھی اس نے کیا ہوگا تو صاحب خون اس پر مہربان ہو کر اسے خون معاف کر دے گا۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو کوئی روزانہ پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 بار پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھے، اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 بار پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 بار پڑھے۔ اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے پڑھا کر سنے تو وہ ایسا ثواب پائے گا کہ گویا اس نے 1000 قرآن شریف پڑھے اور اسے 10,000 شہیدوں کا راہ خدا میں شہید ہونے کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے اور 10,000 لوگوں کو لباس پہنانے اور 10,000 غلاموں کو آزاد کرانے اور 10,000 کنویں کھدوانے اور 10,000 دینی مدارس بنانے اور 10,000 مساجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اگر 7 آسمان اور زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور تمام روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائے گنجل عرش کا ثواب لکھنا شروع کریں تو پھر بھی تمام کا تمام ثواب نہ لکھ سکیں گے۔ دیگر یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہوگی۔ اگر کوئی جہاد کرے گا تو فتح پائے گا، اگر کوئی سفر کرے گا
تو وہ صحیح سلامت سفر سے واپس لوٹے گا۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام آفات، بلیات، شر شیطان اور شر جنات سے محفوظ رہے گا۔ اگر دعائے گنج العرش کو لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر کسی جادو سے متاثرہ شدہ آدمی کو پلایا جائے گا تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیمار شخص حکماء سے علاج کرواتے ہوئے تنگ آ گیا ہو تو دعائے گنج العرش پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے تو اللہ کی مہربانی سے وہ شفا پائے گا۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو دعائے گنج العرش کو مشک و زعفران سے لکھا جائے اور 21 روز تک اس کا پانی اسے پلایا جائے تو اللہ کے فضل سے اس کے گھر میں فرزند پیدا ہوگا۔ جو کوئی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چہرے کو اپنے نور سے منور کر دے گا اور ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دیگر لوگ اسے دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ اللہ کا کوئی محبوب ولی اللہ ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ صفت ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں دعائے گنج العرش کو بہت پڑھا کرتا تھا، اسے دعائے گنج العرش بہت محبوب تھی۔ اس دعا کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اسے بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اس شان و شوکت سے نوازا ہے جس سے عام لوگوں کو نہیں نوازا گیا۔ دعائے گنج العرش پڑھنے والے کی یہ عظیم شان و شوکت دیکھ کر تمام مخلوق کہے گی کہ صد افسوس کہ ہم نے بے پناہ فضائل رکھنے والی دعائے گنج العرش کو نہ پڑھا اور آج ایسی نعمت سے محروم رہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میری روزی فراخ ہو جائے اور میری آمدنی میں بے پناہ وسعت پیدا ہو جائے تو وہ اس دعا کا ورد کیا کرے تو وہ ہمیشہ فراخ رزق پائے گا۔ اگر کوئی ادائیگی قرض کی نیت سے پڑھے گا تو وہ قرض سے فراغت پائے گا۔ غرض یہ کہ اس دعا کو پڑھنے والا ہر قسم کے مصائب، آفات، بلیات اور پریشان کن حالات سے نجات پائے گا، اور جو اس دعا کو ہر شب جمعہ میں پڑھنے کا معمول بنائے گا وہ اللہ کی رحمت سے حالت ایمان سے دنیا سے جائے گا اور اس کی قبر کو مثل جنت بنایا جائے گا اور وہ عالم برزخ میں قیامت تک راحت پائے گا۔ المختصر کہ یہ دعا فیوز و برکات کا عظیم خزانہ ہے۔ اس دعا کو نافع الخلائق کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ دعائے گنج العرش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الرؤوف الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الکریم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان القوی الوفی، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد المعبود، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الودود، لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیل، لا الہ الا اللہ سبحان الرقیب الحفیظ، لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائم، لا الہ الا اللہ سبحان المحیی الممیت، لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیوم، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الباری، لا الہ الا اللہ سبحان العلی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المحیمن، لا الہ الا اللہ سبحان الحسیب الشہید، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان الاول القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان الاول الآخر،
لا الہ الا اللہ سبحان الظاہر الباطن، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجات، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلی، لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہار، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیان، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر الاکبر، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلام، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی القافی، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات، لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الرزاق، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکور، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الملک والملکوت، لا الہ الا اللہ سبحان العزت والعظمہ، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الہیبۃ والقدرہ، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الکبریاء والجبروت، لا الہ الا اللہ سبحان الستار العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العالم الغیب، لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید، لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العلام السلام، لا الہ الا اللہ سبحان الملک النصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمن، لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الولی الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الصبور الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النور، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجز، لا الہ الا اللہ سبحان الفاضل الشکور، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الجلال المبین، لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص، لا الہ الا اللہ سبحان الصادق الوعد، لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین، لا الہ الا اللہ سبحان ذی القوة المتین، لا الہ الا اللہ سبحان القوی العزیز،
لا إله إلا الله سبحان العلام الغيوب لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحان الستار العيوب لا إله إلا الله سبحان المستعان الغفور لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحليم لا إله إلا الله سبحان الملك الملك لا إله إلا الله سبحان البارئ المصور لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحان الله عما يصفون لا إله إلا الله سبحان القدوس السبوح لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين ثم آمين.